بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین و صحبہ المنتخبین۔ ناظرین محترم، آج سرسری نظر ڈالتے ہیں پیغمبر گرامی قدر امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر کہ وہ امت کے لیے وصیت فرما گئے ہیں، اور جب آپ کا آخری وقت تھا اس وقت آپ نے یہ وصیت فرمائی ہے۔ یہ وصیت آپ نے متعدد مقامات پہ ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلے حجۃ الوداع 18 ذی الحجہ کو غدیر کے میدان میں یہ وصیت امت کو کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں عنقریب جانے والا ہوں اور دو بھاری چیزیں، گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس میں مختلف الفاظ ہیں۔ فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، انی تارک فیکم خلیفتین، وقد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ۔ مختلف الفاظ میں آپ نے یہ وصیت ارشاد فرمائی ہے، اور اس میں آپ نے اپنی امت کو وصیت کی کہ میں دو بھاری گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم ان دونوں کے ساتھ تمسک کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، ان کا دامن تھامو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوں گے۔ پیغمبر گرامی قدر یہ ضمانت دے رہے ہیں کہ یہ دو چیزیں ایسی گراں قدر ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ تمسک کرنے سے تم گمراہی سے بچو گے، اور ان کو خلیفتین بھی کہا ہے کہ میرے بعد میرے دو خلیفے ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اطرت اہل بیت ہے۔ کتاب صامت ہے لیکن اس کا بولنے والا دوسرا جو قرآن ہے وہ میری اطرت اہل بیت ہے۔ فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ اور پھر فرمایا انہما لا یفترقان حتی یرد علی الحوض۔ اور علامہ ناصر الدین البانی نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں 4 جلد میں یہ اس حدیث کا عنوان ہی باندھا ہے، حدیث العطرت، حدیث العطرت عنوان باندھا ہے۔ تو حضور نے یہ دو چیزیں ہمارے سپرد کی ہیں اور وصیت فرمائی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ امت نے آیا اس وصیت پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا۔ اور جو پہلے لفظ ہیں وہ ہیں ما ان تمسکتم بہما، اگر تم ان کا دامن تھامے رکھو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوں گے۔ اور یہ حدیث شیعہ سنی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اب میں پہلے شیعہ کتب، بنیادی اور اساسی شیعہ کتب سے دکھاؤں گا کہ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ آئی ہے، اگرچہ اس کے الفاظ مختلف ہیں۔ یعنی ایک جگہ حضور نے قد ترکت فیکم فرمایا، دوسری جگہ فرمایا ثقلین، اور کبھی یہ فرمایا خلیفتین۔ تو یہ دونوں
یہ دونوں شیعہ سنی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ شیخ صدوق نے اس حدیث کو کتاب الخصال میں صفحہ نمبر 32 پہ صحیح سند کے ساتھ درج کیا ہے، اور اس کی پوری سند موجود ہے۔ اس کے راوی حضرت حذیفہ عامر ابن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں صحابی اس حدیث کے راوی ہیں۔ ویسے تو روایت کرنے والے تو حدیث ثقلین کے صحابہ میں سے راویان تو بہت ہی زیادہ ہیں، لیکن شیخ صدوق نے متعدد طرق سے اسانید سے یہ حدیث اپنی کتاب کمال الدین میں درج کی ہے۔ لیکن میرے سامنے اب کتاب الخصال ہے، اور اس میں حضرت حذیفہ بن اسید غفاری اور حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہما ان سے روایت نقل کرتے ہیں، اور الفاظ تھوڑے مختلف ہیں۔ یہ آپ نے غدیر خم کے میدان میں جہاں من کنت مولا فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، اسی کے متصل ہی آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ میدان غدیر میں جہاں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا ہے، خلافت کا اعلان کیا ہے، وہیں پہ یہ وصیت فرمائی ہے کہ میں دو خلیفے چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب حضور نے جو شیعہ کتب احادیث میں الفاظ ہیں کہ حضور نے فرمایا انی مخلف فیکم الثقلین، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اطرت اہل بیت ہے، تو فرماتے ہیں اطرت کون ہے؟ ہو علی ابن ابی طالب و اطرتہ، یعنی ایک قرآن ہے اور دوسری علی اور علی کی اطرت، وہ میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب، ایک علی اور علی کی اطرت۔ یہ صحیح سند کے ساتھ شیخ صدوق نے کتاب الخصال میں لکھی ہے۔ اس کے بعد فرمایا انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ان کا تعلق ہے، یعنی یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں کہ یہ حوض کوثر تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اور پھر راوی کہتا ہے کہ میں نے یہ حدیث حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی کہ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث ثقلین بیان کی ہے، تو امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدق ابو طفیل ھذا الکلام وجدناہ فی کتاب علی ابن ابی طالب، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طفیل نے سچ فرمایا ہے، اور ہم نے اسی طرح یہ حدیث مولا علی کی کتاب میں پائی ہے۔ تو یہ اس کتاب میں ہے۔ اس کے بعد یہی روایت کتاب کمال الدین میں موجود ہے۔ یہاں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے لے کر حضرت امام حسین تک سلسلہ روات ائمہ اہل بیت ہیں، اور اس سے پہلے باقی راویان موجود ہیں، اور یہ سند بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اطرت سے کون مراد ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سئل امیر المؤمنین ان معنی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطرتی، ان معنی قول رسول اللہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی من الاطرتو۔ امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ اس حدیث میں اطرت سے کون مراد ہیں، تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اطرت سے مراد انا
والحسن والحسین والائمۃ التسعۃ من ولد الحسین وتاسعہم مہدیہم وقائمہم لا یفارقون کتاب اللہ ولا یفارقہم حتی یردوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوضہ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اطرت سے مراد میں ہوں، میرا بیٹا حسن ہے، میرا بیٹا حسین ہے، اور پھر حسین کی ذریہ سے، حسین کی نسل سے 9 امام ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اطرت سے مراد 12 امام علیہم السلام ہیں، 12 ائمہ اہل بیت مراد ہیں۔ وتاسعہم مہدیہم، اور جو آخری ہے وہ ان کا مہدی ہے، وہ ان کا قائم ہے۔ لا یفارقون کتاب اللہ ولا یفارقہم، اور نہ یہ قرآن سے جدا ہوں گے اور نہ قرآن ان سے جدا ہوگا، حتیٰ کہ یہ دونوں حوض کوثر پر پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے۔ یہ روایت بالکل صحیح ہے، یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ تو میرے دوستو، یہ نظریہ 12 اماموں کا نظریہ کہ حضور کے بعد خلفاء، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین سے مراد یہی 12 ائمہ اہل بیت ہیں، اور تعلیمات محمد و آل محمد میں، یعنی اہل بیت کے ارشادات اور فرمودات سے یہ صحیح اسناد سے ثابت ہوتا ہے کہ اطرت سے مراد پورے 12 ائمہ مراد ہیں، کہ میرے بعد 2 خلیفے ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے جو صامت ہے، اور ناطق وہ 12 لال ولایت ہیں جو اس کتاب کی تشریح کریں گے۔ یہی روایت معانی الاخبار شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 32 پہ معانی الاخبار میں یہی روایت لکھی ہے کہ مولا امیر المومنین سے جو اطرت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اطرت سے کون مراد ہے، اور مولا کائنات نے جو جواب دیا ہے، یہ معانی الاثار میں ہے۔ اور یہی حدیث صحیح سند کے ساتھ شیخ طوسی، امالی شیخ طوسی کی پہلی جلد میں موجود ہے، اور صفحہ نمبر 163 ہے۔ اس کے تمام روات ثقہ ہیں، صحیح ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ روایت شیعہ سنی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ میں نے جو حدیث پیش کی ہے یہ شیعہ کی جلیل القدر کتابیں ہیں، ان سے پیش کی ہے۔ اس کے بعد نجف اشرف کے فقیہ اعظم، محدث اعظم آیت اللہ خوئی، انہوں نے معجم و رجال الحدیث کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 11 پہ ثابت کیا ہے کہ حدیث ثقلین کے طرق صحیح ہیں، صحیح طرق سے یہ حدیث آئی ہے۔ یہ تھی شیعہ کتابیں۔ اب سنی کتابوں سے میں سند کے ساتھ یہ حدیث پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے سامنے السنن الکبریٰ امام نسائی کی ہے، جن کا انتقال 303 ہجری میں ہوا ہے۔ یہ جلد نمبر 7 ہے، جلد نمبر 7 ہے، اور یہ حضرت زید ابن ارقم، یعنی اس کے راوی حضرت ابو طفیل اور زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں صحابی رسول ہیں۔ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ غدیر خم میں جب حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حدیث غدیر بیان کی تو وہیں پہ ارشاد فرمایا کہ انی قد ترکت فیکم الثقلین احدہما اکبر من الآخر کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی فانظروا کیف تخلفونی فیہما فإنہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔
اس حدیث کی بھی سند بالکل ٹھیک ہے۔ یہ السنن الکبریٰ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 310 ہے۔ یہ روایت بھی صحیح سند کے ساتھ ہے، اور اس کی تائید میں حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد نمبر 5 میں لکھتے ہیں، اور یہی حدیث امام نسائی والی السنن الکبریٰ والی انہوں نے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 209 ہے۔ اس پہ یہ پوری حدیث مکمل، یعنی حدیث غدیر اور حدیث ثقلین دونوں لکھنے کے بعد کہتے ہیں قال شیخنا ابو عبداللہ الذہبی وہذا حدیث صحیح، یعنی میرے شیخ، میرے استاد علامہ ذہبی نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح یہ حدیث امام طحاوی ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ طحاوی کی شرح مشکل الآثار، اور یہ جلد نمبر 5 ہے، اس میں بھی یہ حدیث دونوں حدیثیں لائے ہیں، حدیث غدیر اور حدیث ثقلین۔ یہ انی قد ترکت فیکم الثقلین احدہما اکبر من الآخر، کہ دو چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، بھاری گراں قدر چیزیں، عظمت والی چیزیں، اور یہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اطرت اہل بیت ہے، اور آپ یعنی میرے بعد ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ فَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس دونوں آئیں گے۔ یعنی قیامت کے دن تمام نسب ٹوٹ جائیں گے، لیکن پیغمبر گرامی قدر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب نہیں ٹوٹے گا، وہ نسب رہے گا۔ اتنا یعنی عظمت والا نسب ہے خاندان رسالت کا۔ اور ایک اللہ کی کتاب اور اہل بیت، اور وہ اہل بیت سے مراد کون ہے؟ 12 ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام، وہ کتاب اللہ کے ساتھ ہیں۔ یہ اب امام طحاوی لکھتے ہیں قال ابو جعفر فہذا الحدیث صحیح الاسناد لا طعن لأحد فی احد من رواته فیہ، یعنی یہ روایت، یہ فہذا الحدیث، یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح الاسناد، یعنی سند کے اعتبار سے صحیح ہے، لا طعن لأحد فی احد من رواته، ان کے راویوں میں سے کسی ایک پر بھی طعن نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی جرح نہیں ہے۔ یہ بھی اس کی توثیق کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام بصیری ہیں، حافظ بصیری، انہوں نے اتحاف الخیارۃ المہرہ بزوائد المسانید العشرہ، اس میں انہوں نے یہی حدیث لکھی ہے، یہی ایک حدیث نہیں، حدیث غدیر، یعنی میدان غدیر میں جو حضور نے حدیث غدیر بیان کی وہ بھی، اور اس کے نیچے اس کی تشریح میں حدیث ثقلین، یعنی حدیث غدیر من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو کی تشریح حدیث ثقلین ہے۔ یہ نیچے حدیث غدیر لکھنے کے بعد وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَن تَضِلُّوا، اللہ کی کتاب اور میری اطرت اہل بیت۔ اب انہوں نے محدث اسحاق ابن راہویہ کے حوالے سے روایت کی ہے، تو کہتے ہیں رواہ اسحاق بسند صحیح، یعنی یہ حدیث، یہ روایت، یعنی حدیث غدیر اور حدیث ثقلین محدث اسحاق ابن راہویہ نے صحیح سند کے ساتھ بیان کی ہے۔ یہ کتاب ہے، جلد نمبر ہے 7 اور صفحہ نمبر 231 ہے۔ اس کے بعد المطالب العالیہ، حافظ ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے، اور یہ جلد نمبر 8 ہے،
اس کا صفحہ نمبر 391 ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی المطالب العالیہ بزوائد المسانید الثمانیہ جلد 8 صفحہ 391 پہ یہ لکھتے ہیں، یعنی حدیث غدیر اور حدیث ثقلین لکھنے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں ھذا اسناد صحیح، یہ اس حدیث کی سند یعنی حدیث غدیر اور حدیث ثقلین کی سند صحیح ہے۔ یہی حدیث علامہ سید محمود آلوسی مفسر قرآن اپنی تفسیر جلد نمبر 32 پہ یہ لکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا انی تارکن فیکم خلیفتین، کہتے ہیں یہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ اور یہی حدیث حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں بھی کہا ہے کہ وقت ثابت کہ یہ حدیث غدیر اور حدیث ثقلین ثابت ہے۔ اب یہی حدیث علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی تحفہ اثنا عشریہ میں لائے ہیں، اور یہ لکھتے ہیں باید دانست کہ با اتفاق شیعہ و سنی این حدیث ثابت است کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمود انی تارکن فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر کتاب اللہ و اطرتی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ شیعہ سنی کے اتفاق کے ساتھ، اتفاق سے، یعنی شیعہ سنی متفق ہیں کہ یہ حدیث ثابت ہے۔ یہ تحفہ اثنا عشریہ صفحہ 201 ہے۔ تو اسی طرح اب یہ حدیث شیعہ سنی کے اتفاق سے صحیح سند سے ثابت ہے۔ اب میرے دوستو اس حدیث کے الفاظ پر ہم نے غور کرنا ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میرے 2 خلیفے ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اطرت اہل بیت ہے۔ اور اطرت اہل بیت، اطرت، میری اطرت کون ہے؟ وہ بھی خود مولا کائنات نے، یعنی خاندان اہل بیت کی شخصیات نے، آئمہ نے اس کی صراحت کی ہے کہ وہ اطرت سے کون مراد ہے۔ آگے فرمایا ما ان تمسکتم بہما یا ما اخذتم بہ قد ترکت فیکم، قد ترکت فیکم۔ آگے فرمایا ما ان اخذتم بہ ما ان تمسکتم بہما، اگر تم ان کا دامن تھامے رکھو گے، ان کی پیروی کرو گے، ان کی اتباع کرو گے، میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوں گے۔ یعنی گمراہی سے بچانے کا سبب یہ دونوں چیزیں ہیں۔ آپ نے میرے بعد اللہ کی کتاب کے ساتھ تمسک کرنا ہے، اللہ کی کتاب سے آپ نے ہدایت لینی ہے، اللہ کی کتاب سے رہنمائی لینی ہے، اور اس کے بعد میرے بعد میری اطرت سے رہنمائی لینی ہے۔ لیکن میرے دوستو غور کرو کہ ہم قرآن اور اطرت سے کتنی رہنمائی لے رہے ہیں۔ تو یہ پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ نہیں کہ میرے بعد آپ نے اہل بیت کو صرف پیروں کی طرح سمجھنا ہے کہ بس ان کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ یہ حضور نے نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اور یہی بات علامہ سعد الدین تفتازانی نے، یہ میرے سامنے شرح مقاصد ہے سعد الدین تفتازانی کی، اس میں انہوں نے بڑی صراحت کے ساتھ لکھا ہے۔ ایک تو آیت تطہیر لکھی ہے
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ پوری آیت تطہیر، اور آیت تطہیر کے بعد حدیث ثقلین درج کی ہے۔ حدیث ثقلین کے بعد بطور سوال علامہ صحد الدین تفتزانی لکھتے ہیں وَمِثْلُ هَذَا يُشْعِرُ بِفَضْلِهِمْ عَلَى الْعَالِمِ وَغَيْرِهِ، یعنی یہ آیت تطہیر اور حدیث ثقلین یہ خبر دے رہی ہیں، آگاہ کر رہی ہیں، یہ دونوں چیزیں آگاہ کر رہی ہیں کس سے؟ بفضلہم علی العالم وغیرہ، یعنی دنیا کے عالم اور غیر عالم پر اطرت کی فضیلت کی خبر دے رہی ہیں۔ یہ آیت تطہیر اور حدیث ثقلین سے اطرت اہل بیت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ آگے پھر اس کا خود ہی جواب بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں قلنا نعم، ہاں یہ حقیقت ہے کہ یہ دونوں جو ہیں، یہ آیت تطہیر اور حدیث ثقلین یہ اشارہ کر رہی ہیں، یہ خبر دے رہی ہیں، یہ آگاہ کر رہی ہیں کہ تمام کائنات میں عالم ہو یا غیر عالم ہو، سب پر فضیلت اطرت اہل بیت کی ہے، اہل بیت کی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا قلنا نعم، ہاں ہم کہتے ہیں کہ سچ ہے، جی ہاں، لِاِتِّصَافِهِمْ بِالْعِلْمِ وَالتَّقْوَى مَعَ شَرْفِ النَّسَبِ، یعنی نسب کے لحاظ سے اشرف اعلیٰ، نسب کے اعتبار سے اشرف اعلیٰ ہونے کے ساتھ ساتھ علم و تقوی سے بھی یہ متصف ہیں۔ الا یری انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس میں غور کیوں نہیں کیا جاتا؟ قارنہم بکتاب اللہ، اللہ کے رسول نے اہل بیت کو کتاب کے ساتھ ملایا ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ ملایا ہے، فی کون التمسک بہما منقذا من الضلالۃ، اور ان دونوں کے ساتھ تمسک جو ہے، یعنی ان کا دامن تھامنے سے، ان کی پیروی کرنے سے، ان کے ساتھ تمسک کرنے سے، منقذا من الضلالۃ، گمراہی اور ضلالت سے بچانے والا ہے ان کا تمسک۔ ولا معنی للتمسک بالکتاب الا الاخذ بما فیہ من العلم والہدایہ فہکذا فی العطرۃ، کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ تمسک کا معنی یہ ہے کہ اس میں جو علم اور ہدایت ہے اس کو لیا جائے، فقضا فی العطرۃ، اسی طرح عطرت کے ساتھ تمسک ہے کہ عطرت اہل بیت نے یعنی حضور کی عطرت نے جو ہمیں حکم دیا ہے، جو ان کی تعلیمات ہیں، جو ان کے ارشادات ہیں، جو ان کے اقوال ہیں، ان کی پیروی کرنا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ نہیں ہے کہ صرف ان کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے، تو اس میں اس حدیث سے یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 خلیفے چھوڑ گئے، قرآن اور عطرت اہل بیت، اور عطرت اہل بیت کے ساتھ ہم نے تمسک کرنا ہے، ہم نے دین ان سے لینا ہے، ہم نے ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہم نے فقہ کہاں سے لی، ہم دین کہاں سے لے رہے ہیں؟ ہم اپنی فقہی مسائل، اپنی فقہ کہاں سے لے رہے ہیں؟ کیا ہم عطرت سے لیا ہے؟ ہم نے فقہ، ہم نے دین عطرت سے لیا ہے؟ میرے دوستو، اگر ہم نے اپنی فقہ عطرت سے نہیں لی اور اسلام عطرت سے نہیں لیا، تو اب بھی موقع ہے کہ ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر عمل کریں، تاکہ قیامت کے دن ہم حضور کے سامنے پیش ہو سکیں اور وہاں شرمسار نہ ہوں اور ہم جہنم میں نہ جائیں۔
لہٰذا ہم نے فقی مسائل بھی اہل بیت سے لینے ہیں، ہم نے عقائد بھی اہل بیت سے لینے ہیں، عقیدہ بھی اہل بیت سے لینا ہے، یعنی دین کے تمام احکام ہم نے اللہ کی کتاب سے اور اطرت اہل بیت سے، اور وہ بھی 12 امام ہیں جن سے ہم نے دینی احکام اور دین لینا ہے۔ اور یہی بات شاہ عبد الحق محدث دہلوی تحفہ اثنا عشریہ میں یہی بات لکھی ہے کہ ہمیں محمد الرسول اللہ ان کے حوالے کر گئے ہیں کہ ہم نے شرعی احکام تمام دین ہم نے ان دونوں سے لینا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کا تعلق ایسا ہے قرآن اور اہل بیت کا کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یعنی قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے اور اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے ان 12 اماموں کی عصمت ثابت ہوتی ہے۔ بھائی جو قرآن کے ساتھ ہے، قرآن اس کے ساتھ ہے، تو یہ ائمہ اہل بیت کی عصمت کی دلیل ہے کہ وہ معصوم ہیں، اور جو قرآن سے انحراف کرے، قرآن سے منحرف ہو جائے، وہ غیر معصوم ہو سکتا ہے، لیکن جن کا ہر عمل، ہر کردار، اٹھنا بیٹھنا قرآن کے ساتھ ہو، قرآن ان کے ساتھ ہو، اور ان کا عمل، کردار، اقوال، ارشادات قرآن کے مطابق ہوں، وہ معصوم ہے، یہاں ان کی عصمت ثابت ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، شیعہ نے ایسا عقیدہ نہیں بنایا، یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں کہ حضور کے بعد اگر ان کے جانشین ہیں تو وہ اہل بیت ہیں۔ یہ کسی عام انسان کی باتیں نہیں ہیں، یا یہ گھڑ کر نہیں پیش کی گئیں، بلکہ یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید اور اطرت اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔